السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامع العلوم چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ پیش خدمت ہے آؤ عربی سیکھیں سلسلہ مفتاح العربیہ حصہ اول کے 14ویں سبق الدرس الرابع عشر کے ساتھ۔ یہ سبق ہے، بہت آسان سا سبق ہے۔ اضافت ہمیں سکھلایا گیا ہے، مضاف اور مضاف الیہ ہونا، جس پر ماشاءاللہ ہم لوگ کافی پہلے بحث کر چکے ہیں۔ صاحب کتاب نے اب سمجھانے کا ارادہ کیا ہے باضابطہ، تو پھر سے ہم اسے دہرا لیتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اس سبق کا، ہم اس سبق کو پھر سے دیکھ سکتے ہیں چاہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، یہاں طلبہ کو بتایا جائے کہ اگر آپ کو عربی میں مثلا یہ کہنا ہو کہ طالب علم کا بیگ، تو اس کو یوں کہیں گے حقیبۃ التلمیذ۔ اس میں دو جز ہیں، جزو اول حقیبہ ہے، اس پر ہمیشہ ایک زبر یا ایک زیر یا ایک پیش آئے گا، اور جزو ثانی التلمیذ ہے، اس پر ہمیشہ زیر ہی آئے گا۔ اسی طرح سبق کی دوسری مثالوں کو سمجھا دیا جائے۔ جی ہاں، یہ وہی بات ہے جو ہم کہہ چکے ہیں، البتہ ایک بات اور ہے جو ہم نے نہیں کہی تھی، اب اسے سمجھ لیں ہم۔ یہ بات تو کہہ دیا تھا کہ جب اس کے ترجمے میں کا، کے، کی اور را، رے، ری، نا، نے، نی آتا ہے تو اضافت کہتے ہیں اس کو، ایک اسم دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ اردو میں الٹا ہوتا ہے، یعنی مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں، عربی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں۔ اور اعراب کے تعلق سے، زبر زیر پیش کے تعلق سے صرف ہم نے مضاف الیہ کے بارے میں بتلایا تھا کہ اس پر زیر آ جاتی ہے مضاف کی وجہ سے، اور یہاں پر بتلا دیا تھا ہم نے کہ مضاف پر زیر اور مضاف الیہ پر زیر، لیکن اگر وہ مؤنث کا نام ہے تو پھر اس پر زیر نہیں، زبر ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بتلائی ہے کہ خود جو مضاف ہو رہا ہے اس پر کیا آئے گا، اس کے اعراب کو بتلایا کہ وہ تو زبر زیر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس پر تنوین کبھی نہیں آئے گی، اس پر تنوین نہیں آئے گی، جیسے حقیبۃ التلمیذ۔ تو ایک بات جو جاننے کی ہے، ابھی یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ مضاف پر تنوین کبھی نہیں آتی، اور مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کی جائے گی اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے، یہ بات ہم جان چکے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت آسان سبق ہے، کھیل ہے ایک، کر لیتے ہیں اسے۔ حقیبتن، یہ ترجمہ ہم جانتے ہیں، بہت پرانا لفظ ہے، حقیبتن بیگ، بستہ، اور تلمیذن یہ طالب علم، شاگرد۔ اب اس کو جوڑ کر دکھایا گیا ہے، حقیبۃ التلمیذ، طالب علم کا بیگ۔ تو دیکھا آپ نے، یہاں طالب علم کا بیگ ہے تو آیا، اس پر تنوین نہیں آئی حقیبتوں میں، اور التلمیذ یہ زیر آ گیا۔ نافذۃن کھڑکی، فصل درسگاہ، نافذۃ الفصل درسگاہ کی کھڑکی۔ سورتن یہ ایک نیا لفظ ہے، سورتن کے معنی تصویر، سورت تصویر دونوں، سورتن تصویر، مدرستن مدرسہ، سورت المدرستی مدرسے کی تصویر، مدرسے کی تصویر۔ قلم قلم، تلمیذتن تلمیذتن بہت پرانا، قلم التلمیذتی شاگردہ کا قلم۔ دواتن دوات، یہ بہت پرانا، پہلے سبق میں گزرا۔ حبرن حبرن روشنائی کو بولتے ہیں، اسی سے محبرتن آیا تھا، روشنائی رکھنے کی جگہ، تو حبرن روشنائی، دوات الحبر روشنائی کی دوات۔ رائحتن یہ نیا لفظ ہے غالباً، رائحتن خوشبو، رائحتن خوشبو، حدیث پاک کے اندر استعمال ہوتا ہے۔
رائحۃ الجنہ، حدیث پاک کے اندر رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا، اس طرح کے الفاظ ہیں، رائحۃ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو رائحۃ خوشبو، زہر پرانا ہو گیا پھول، رائحۃ الزہر پھول کی خوشبو، سیارۃ پہلا سبق یاد کیجئے، طبیب یہ بھی پہلا سبق یاد کیجئے، سیارۃ الطبیب ڈاکٹر کی کار، منارۃ یہ بھی پہلے یاد کر چکے ہیں آپ، مسجد یہ تو اور پرانا، منارۃ المسجد مسجد کا مینارہ، دیکھیے منارہ ہے، اسی کو اردو میں تھوڑا سا دوسرے انداز پر کر دیا گیا مینارہ، تو مسجد کا مینارہ۔ یوم دن، ایک تو لفظ گزرا ہے پہلے الیوم، الیوم کا ترجمہ آج کا دن، آج، اور جس کو ہم ٹوڈے بول سکتے ہیں الیوم، اور یومن یہ صرف ڈے کے معنی میں ہوا، تو یومن دن، اجازتن ابھی کچھ ہی سبق پہلے گزرا، اجازتن چھٹی، یوم الاجازہ چھٹی کا دن، مکتبتن پرانا ہو گیا، جامعتن پرانا ہو گیا، مکتبۃ الجامعہ یونیورسٹی کی لائبریری، یونیورسٹی کی لائبریری، یونیورسٹی کا کتب خانہ، جامعہ کا کتب خانہ، ساحتن یہ میدان، ساحتن میدان، اور ملعب پرانا ہو چکا یہ، ساحت الملعبی کھیل کا میدان، بوابتن، بوابتن بابن کے معنی آتے ہیں دروازہ، یا پہلے جان چکے ہیں، اور بوابتن بڑا دروازہ، جیسے عالم سے بنا دیتے ہیں نا علامتن، عالمن اور علامتن، ایسے ہی بابن سے بنا دیا گیا ہے بوابتن بڑا دروازہ، صدر گیٹ جسے بولتے ہیں، صدر دروازہ، اور کلیتن یہ کالج، تو بوابت الکلیتی کالج کا صدر گیٹ، کالج کا صدر دروازہ، میعادن ٹائم، یہ اصل ٹائم صرف نہیں بلکہ متعینہ وقت جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، وہ درسگاہ کا ہو، ٹرین کے، بس کے آنے کا، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، آفس کے کھلنے کا، اسے بولتے ہیں میعاد، میعاد متعینہ وقت، قطار ٹرین، میعاد القطار ٹرین کا ٹائم، ٹرین کا متعینہ ٹائم، عام طور سے چونکہ متعین ہی ہوتا ہے، اس وجہ سے صرف ٹرین کا ٹائم ہی ترجمہ کریں گے تو بھی چل جائے گا۔ تو یہ سبق آج بہت آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، ماشاءاللہ سمجھے ہوئے تھے، کچھ نئے الفاظ تھے، بس انہیں ہم نے ازبر کر لیا ہوگا۔ تو آج اتنے پر اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔